بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیے، اس دور ٹائم کا معاشرہ سب سے خراب ہے، کیونکہ ہر آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور یہ کہنے پر آمادہ ہے کہ ہم معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کی دہائی دے رہا ہے کہ ہم اس مذہب پر پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم معاف کر دیے جائیں گے۔ جبکہ اللہ اپنی کتاب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، رسول کافروں کی عبرت کے لیے ذرا نوح کی بیوی واحلہ اور لوط کی بیوی واحلہ کے بارے میں بتاؤ۔ یہ دونوں ہمارے بندوں کے تصرف میں تھیں اور دونوں نے اپنے شوہروں سے دغا کی، تو اللہ کے مقابلے پر ان کے شوہر ان کے کام نہیں آئے۔ یعنی نبی ہونے کے باوجود جب بیویوں پر عذاب آیا تو نبی بھی اپنی بیویوں کو بچا نہیں پائے، جبکہ یہ بیویاں نبی کے ساتھ رہتی تھی، ایک گھر میں رہتی تھی، مگر عذاب کے وقت نبی اپنی بیویوں کو بچا نہ پائے۔ وہیں مومنوں کے تسلی کے لیے، عبرت کے لیے کہہ رہے ذرا فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم کے بارے میں بتاؤ، کیا نیکوکار تھیں۔ جبکہ آسیہ کا شوہر فرعون تھا، اللہ کا دشمن، اپنے کو خدائی دعوے کرتا تھا، مگر بیوی اچھی تھی تو اللہ نے عبرت کے لیے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی شوہر خراب ہو معنی نہیں رکھتا، بیوی اگر اچھی، شوہر اچھا ہو نبی ہو، بیوی خراب ہو تو بیوی کو بچانا پائے گا۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ اس فرقے پہ ہم پیدا کیے گئے ہیں تو ہم بخشے جائیں گے، جبکہ اسلام میں آزاد عورت کی سزا جتنی ہے، کنیز کی سزا اس کی آدھی ہے۔ یعنی اگر آزاد عورت کو 100 کوڑے پڑیں گے کوئی گناہ کرنے پہ تو کنیز کو 50 پڑیں گے، مگر وہیں جو رسول کی بیویاں ہیں اگر وہ کوئی گناہ کریں گی تو ان کو 200 پڑیں گے، ڈبل۔ یعنی جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کی سزا اتنی زیادہ ہے۔ اگر ہم اس مذہب شیعہ پر پیدا کیے گئے ہیں تو ہم بخشے نہیں جا رہے، یہ غلط فہمی دماغ سے نکال لینا ہے۔ ہماری سزا زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں بینیفٹ ملا، اس مذہب پر پیدا کر کے اللہ نے ہمیں بینیفٹ دیا ہے۔ عمل کرنے کے بعد ہم بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر گناہ کرنے کے بعد سزا بھی ہماری عام لوگوں سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس مذہب پر پیدا کیا، اس نے ہم پر رحمتیں نازل کی۔ اب ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو ہماری سزا زیادہ ہے۔ دیکھیے، سادات اگر گناہ کر رہا ہے تو یہ مت سمجھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہم بخش دیے جائیں گے، نہیں، سزا زیادہ ہوگی، جس طرح جزا زیادہ ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے 28 صفر رسول اللہ اور امام حسن کی شہادت کا دن ہے، جس نے رسول نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے رحمت العالمین بنا کر اللہ نے بھیجا تھا۔ کہہ رہا ہے ہم نے، یہ لوگ ہمارے رسول سے اس نام سے پکارتے ہیں، اللہ نے بھی جس نام سے اپنے رسول کو نے بلایا، یعنی رسول کا وہ مرتبہ تھا، اللہ نے عزت دی اور اسی رسول کو شہادت ہوئی، اور شہادت کے بھی ذمہ دار وہی مسلمان۔ امام حسن علیہ السلام، بیوی زہر دے رہی ہے، تو یہ کیسے مسلمان تھے، یہ کیسے بخشنے والے؟ یعنی عمل اگر خراب ہو گیا تو ساتھ میں رہنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نبی کے ساتھ رہتی تھی بیویاں نا، کہاں بخشی گئی؟ ڈوبی نہیں ڈوبی؟ تو عمل اچھا ہو، ساتھ میں رہنے کا تب فائدہ ہوگا۔ عمل خراب ہے، ساتھ میں رہنے کا فائدہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلا دار و مدار عمل ہے، عمل اچھے ہونا چاہیے تب ساتھ میں رہنے سے فائدہ ہوگا۔ عمل خراب ہے تو ساتھ میں رہنے سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اپنے عملوں پر دھیان دینا چاہیے۔
ہمیں ایسے کی پیروی اور ایسے کی محبت دل میں نہیں رکھنا چاہیے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے. ہمیں عمل اچھے ہونا چاہیے اور ایسے کے پیچھے چلنا چاہیے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے، جو ہمیں اللہ کے قریب لے جائے. تو ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.